ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کا رعب سامنے آ جاتا۔ ایک دن مکے کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے، تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تند جواب مجھے دیا، تو میں نے اس سے کہا، اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا۔ پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ، تم ہمارے تمام معاملات میں دخیل ہو گئے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا، سو اب وہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا، اور جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کیے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیا غسان چڑھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہرے دار موجود تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو۔ پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چند کچی کھالیں لٹک رہی تھیں اور ببول کے پتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہی تھیں، اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالا خانے میں 29 دن تک قیام کیا، پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5843۔